بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ کو آ کر گھیر لیا۔ آپ امانت حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکری نے غار کے منہ پر جال بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینا شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جال ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اس غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے۔ سورت کا ترجمہ: اگر تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے۔ جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔